ہو سکے وہ مدینہ کے اندر وصال کرے، اس کا انتقال مدینہ کے اندر ہو، کہ جس کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوگا اس کی شفاعت مجھ پر لازم ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ 10 صحابہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ اسلام کے لیے سب سے پہلے راہ خدا میں تیر چلانے والی ذات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ایک موقع پہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ غزوے کے موقع پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے تیر اٹھا کے دے رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی خاص خوبی یہ تھی کہ آپ کا نشانہ بڑا پختہ تھا۔ آپ جس جہاں تیر مارتے، جس چیز کا نشانہ کر کے تیر مارتے، وہ وہیں پر جا کے لگتا۔ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب گفتگو کرتے تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ اس طرح صحابہ اکرام علیہم الرضوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھرے انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ مگر ایک موقع پہ، ایک غزوے کے موقع پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو تیر اٹھا کے دے رہے ہیں، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اے سعد تیر مارو، نشانہ پختہ کر کے تیر مارو، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا وہ مقام کیسا ہوگا کہ صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کو کہا کرتے تھے کہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخص کے بارے میں کہا ہے کہ اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، وہ صحابہ میں ایک خاص شخصیت ہے، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ذات ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے تیر اٹھا کے دے رہے ہیں اور حضرت سعد سے فرما رہے ہیں، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تیر چلاؤ، نشانہ پختہ کر کے تیر چلاؤ، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اب یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنانا مقصود تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لائے یہاں مکہ مکرمہ کے اندر۔ وہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑے شدید بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب شدت سے رو رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے سعد کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کیا موت کی سختی کی وجہ سے ڈر رہے ہو؟ تمہیں اس چیز کا خدشہ ہے کہ تمہیں موت آنے لگی ہے، اور اس شدت کی وجہ سے جو نزع کا وقت ہوتا ہے، جو موت آنے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت جو تکالیف ہوتی ہیں، اے سعد اس کی وجہ سے تم رو رہے ہو؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو رو اس لیے رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری موت مکہ کے اندر نہ آئے بلکہ مدینہ منورہ کے اندر آئے، جو آپ نے فرمایا تھا جس سے ممکن ہو سکے وہ مدینہ منورہ کے اندر مرے، اس پر میری شفاعت لازم ہے، اس لیے یا رسول اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہیں میری موت یہاں مکہ مکرمہ کے اندر نہ آ جائے، میں مکہ کے اندر مرنا نہیں چاہتا بلکہ مدینہ منورہ کے اندر مرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اے سعد تجھے اس بیماری کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر موت نہیں آئے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا تھا، اے سعد
یہ بیماری ایسی بیماری نہیں ہے تم بظاہر یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں موت آنے لگی ہے، مگر احساس یاد کر لو، سمجھ لو بات، اس بیماری کے اندر تمہیں مکہ مکرمہ کے اندر موت نہیں آئے گی۔ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، صحابہ نے دیکھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطاب فرمایا، ان سے یہ گفتگو کی، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ تندرست ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ اس کے بعد بھی آپ نے غزوات میں شرکت کی ہے اور جنگوں کے اندر شرکت کی ہے، اس کے بہت عرصے بعد جا کے آپ کا ذاتی وصال ہوا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، کہ سارے باقی صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کرتے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس ذات سے کہہ رہے تھے تو وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ذات تھی کہ آقا علیہ السلام فرما رہے تھے اے سعد تیر چلاؤ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بھی یہ خواہش تھی کہ موت مکہ کے اندر نہ آئے، موت آئے تو مدینہ منورہ کے اندر آئے، اس لیے آپ شدت سے رو رہے تھے، مگر غیب دان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا تھا اے سعد تجھے نہ اس بیماری کے اندر موت آئے گی، نہ تجھے یہاں مکہ مکرمہ کے اندر موت آئے گی۔ تو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ خوشی سے جب آپ کو خوشی ہوئی کہ میری اس بیماری کے اندر موت نہیں آئے گی اور مکہ مکرمہ کے اندر نہیں آئے گی، تو آپ بڑے خوش ہوئے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ چند ہی دنوں کے اندر آپ تندرست ہو گئے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اگر موت آئے تو مدینہ منورہ کے اندر آئے۔ وہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب بلوائیوں نے آپ کے خلاف کاروائی کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی تھی کہ آپ مدینہ منورہ چھوڑ کے اندر چلے جائیں، یا پھر آپ ہمیں یا تو مدینہ منورہ چھوڑ کے چلے جائیں، یا آپ ہمیں یہ اجازت دیں کہ ہم یہاں ان کے ساتھ